ریجن جو ہے وہ خدا کو قرار دیتے ہیں، اور وہ کوئی ایگو کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ میری یونٹی، میری الائنمنٹ، میری تعلیم کے پیچھے جو ہے وہ میرا بھیجنے والا ہے، میرا باپ ہے۔ یہاں تین چیزوں کو یسوع مسیح ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہودیوں کے درمیان تھی، ہم چرچز میں بھی دیکھیں گے۔ سیلف ڈیرائیوڈ اسپرچول اتھارٹی، I'm gonna speak this word again. Self-derived spiritual authority. پھر سیلف ڈرائیوڈ اسپرچل اتھارٹی یہ تھے خود ساختہ روحانی اختیار، اپنے آپ سے ہی روحانی اختیار بنا لینا۔ یسوع کہہ رہا ہے میں باپ سے اختیار لے کے آیا ہوں، لوگ اپنے آپ ہی اختیار اپنا بنا لیتے ہیں۔ آج کل آپ کو ہر گھر میں، ہر مسیحی گیدرنگ میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو سیلف ڈرائیوڈ اسپرچل اتھارٹی پہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں باجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت ساری باجیاں ایسی بھی کہ ہر 2 منٹ بعد پاک روح ان سے کلام کرتا ہے، اور ہر 2 منٹ بعد وہ دوسرے بندے کی چگلی بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہر 2 منٹ بعد جو ہے نا ان کو رویا بھی مل رہی ہوتی ہے، اور ہر 2 منٹ بعد وہ جو ہے وہ کلام کے اگینسٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انسانی روایات پر انحصار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو ذاتی برتری یا فکر یا تکبر کے چکر میں لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ they just wanted to show their face. I'm not going to name, but we had on Good Friday we had this sort of encounter کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ سامنے نظر آئیں، اور اس طرح کے لوگ چرچز میں نظر آئیں گے۔ یسوع مسیح ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایک بلند حقیقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ حقیقت، حقیقی علم جو اپنے ماخذ یعنی اپنے سورس، اپنے اوریجن کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ مکمل ہم آہنگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ پاک روح بھی بات کرے اور شیطان بھی بات کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس خدا کی حکمت و تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ شیطانی حکمت بھی ہو۔ کین یو ڈسپلے جیمز چیپٹر 3 ورس 15؟ جیمز چیپٹر 3 میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، وزڈم کی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اسپرچول اور نان اسپرچول کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمت سے، لیکن اگر تم خود غرض ہو، تمہارے دل میں شدید حسد ہے، تمہیں شیخی کرنے کی کوئی وجہ نہیں، تمہاری شیخی ایک جھوٹ ہے جو سچائی کو چھپاتی ہے۔ یعنی سم ٹائم لوگ اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے اسٹیج پہ آتے ہیں، جسٹ کہ لوگ انہیں دیکھ لیں اور اس کراؤڈ میں وہ جانے جائیں، تو وہ اپنی شیخی کے اندر سچائی کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام کوئی بھی بولے گا تو وہ وہی ہے۔ اگر جان 7 پہ کوئی اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہے تو سیم بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر ایک ہی آیت کو دوسرا شخص پڑھ دے تو وہ فرق ہو جائے گی۔ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا اور سیدھا ہے۔ سو لکھا ہے اس قسم کی دانائی خدا کی طرف سے نہیں آتی۔ Such wisdom does not come down from heaven but is earthly, unspiritual, of devil. So devil has wisdom. اور یاد رکھیے یہ بات جیمز چرچ کو کہہ رہا ہے، یہ کسی غیر قوموں کو نہیں کہی جا رہی۔ یہ چرچ میں وہ لوگ ہیں جو نجات دہندہ، یہ نجات دہندہ لوگوں کو وہ چرچ کو یہ بات کہہ رہا ہے، چرچ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر غصہ ہے، اینگر ہے، پراؤڈنس ہے، اور تم ریالٹی کو، ٹروتھ کو چھپاتے ہو، تو یہ وزڈم تو ہے، تم آگے آ کے شو تو کر رہے ہو کہ تم بڑے وائز ہو۔ سچ وزڈم یعنی وزڈم ہے، اٹ از اے وزڈم، یو سیمز اے وائز پرسن among counsel, among people, you seems wise, but that wisdom is not a biblical wisdom. That wisdom come from devil, unspiritual people. خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر آگے بھی وہ کہتا ہے، اگر 16 ورس میں پڑھیں تو لکھا ہے جہاں حسد، خود غرضی ہو، آگے اس کی مزید ڈیٹیل ہے، ہر قسم کی برائی ہو۔ پھر کہتا ہے لیکن جو حکمت اوپر سے آتی ہے، جو خداوند کی طرف سے حکمت آتی ہے، پہلے یہ کہ وہ حکمت پاک ہے، اس میں امن ہے، اس میں نرم ہے، وسیع ذہن، آسانی سے قبول کرنے والی، نئی سچائی، رحم سے بھرپور، نیک عمل کرنے والی، دوسروں کے ساتھ ایماندار، غیر جانبدار۔ جو لوگ امن کے لیے پرامن طریقے سے کام کرتے ہیں وہ راست بازی کے ذریعے اچھی چیزوں کو پا لیتے ہیں۔ سو یسوع المسیح کا سچ ان کا کردار بیان کر دیتا ہے۔ ان کی تعلیم باپ کی طرف سے تھی، اور ایک
چیز جو بڑی خوبصورت تھی, یسوع المسیح نے ہمیشہ کریڈٹ باپ کو دیا ہر چیز کا. ورس 17 پڑھیں گے. کین یو گو بیک ٹو جون 7:17. Verse 17. If anyone choose to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speaks on my own. اگر کوئی اس کی مرضی پر چلتا ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ تعلیم باپ کی طرف سے ہے نہیں. سمپل. اگر آپ لوگ, جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی تھی ہم نے کہ سم ٹائم ڈگری از ناٹ امپورٹنٹ, لیکن اگر کوئی ایسا شخص آ گیا جس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے؟ So answer is there. If anyone choose to do God's will, اگر آپ بھی God کی will کے ساتھ چل رہے ہوں گے, آپ بائبل پڑھتے ہوں گے, تو پھر you can question someone. You can see if person is saying such or not. لیکن جب آپ ہی بائبل نہیں پڑھیں گے تو پھر ڈگری والا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے اور نہ ڈگری والا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے. سو اس لیے آپ کا خدا کے کلام کے ساتھ چلنا, الائن ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ آیت ہماری عام سوچ کو الٹ دیتی ہے. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ پہلے سمجھ آئے تو پھر عمل کریں گے, لیکن یسوع فرماتا ہے اگر کوئی خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہو تو وہ سچائی کو جان لے. یہاں ایک گہرا اصول بیان ہوا ہے کہ علم صرف ذہن کا عمل نہیں بلکہ دل اور عمل بھی ہے, ایکٹ بھی ہے. اگر دل میں کبھی کبھی دل میں ضد انکار ہو تو حقیقت ہمیں دھندلی نظر آتی ہے. اگر دل میں امادگی نہ ہو حقیقت واضح نہیں لگتی. ایک سادہ سی بات ہے, بڑی سمپل سی. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے جیسے میں ایگزامپلس کوٹ کر رہا ہوں جنرل, اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے ہیٹ ہے, کسی پریزائڈر کے لیے, تو وہ پریزائڈر کچھ بھی سچ بھی بولے گا نا, آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگے گا. یو نو وائی؟ یو ڈونٹ لائک دیٹ پرسن. آپ کو اس کا سچ بھی برا لگے گا کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے, آپ کا جو دل ٹھیک نہیں ہے. سملرلی ود اے پریچر, اگر آپ کو کوئی پریچر پسند نہیں ہے نا تو وہ سچا کلام بھی سناتا ہوگا تو آپ کہیں گے میں بندے نو ویکھنا. سو دیٹس جیمس کہتا ہے کہ دس از اے سٹینک وزڈم, یہ ایول ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسے تھا. یہودیوں کو اس سے رنجش تھی, اس کی سچائی ان کو سچائی نہیں لگ رہی تھی, اور رنجش ہے. وہ کتنا بھی اچھا کلام سنا لے, کوئی پاسٹر آپ کو کتنا بھی پسند ہے, اس بغض حسد جس کے اگینسٹ آپ کے, اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوگی آپ اس کی نیگیٹو بات کو ہی دیکھیں گے, پازیٹیو سچائی کو ہمیشہ آپ رد کریں گے. اور میں نے پچھلے دنوں کسی شخص سے کوئی کویشچن کیا, کوئی سمجھا رہا تھا, تو اس بندے نے ڈائریکٹ مجھے کہہ دیا وہ پادری کیڑے صحیح ہوندے نے سارے اینڈ میں. وہ ہی ڈیڈنٹ لسن دا ٹروتھ وٹ آئی واز سیئنگ, لیکن اس کو شاید پادریوں سے بغض تھی یا میرے سے حسد تھی. مجھے سمجھ لگی کہ یہ سننا نہیں چاہ رہا, اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا. اب یسوع المسیح کے ساتھ بھی ایسا بھی ہے. ان کا کلام سچا ہے مگر یہودی ہیٹ, اینگر, جیلسکی کے ساتھ یسوع مسیح کو اٹیک کر رہے ہیں, جو کہ جیمس کہتا ہے کہ شیطانی وزڈم ہے. یہاں وہ بہت خوبصورت زبور آتا ہے کہ جی اج دے دن سن دیو آواز, یہ آواز نہ پتھر وانگو. وین یو لسن ورڈ آف گاڈ, اف اٹس اے ورڈ آف گاڈ, پرسن ڈنٹ میٹر. پھر پرسن میٹر نہیں کرتا. پھر اپنے دل کو سخت مت کریں. دا ٹروتھ ڈزنٹ reveal itself all at once, it becomes clearer as you continue to follow. جیسے جیسے آپ فالو کرتے ہیں ٹروتھ کلیئر ہوتا جاتا ہے. جب سچ غیر متوقع ذریعے سے آتا ہے, آج بھی ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ جو سچ بول رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے بتایا کہ اگر ہم کلام کو فالو کریں, اگر ہمیں پتہ ہو اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ہی از ٹاکنگ فرام دا بائبل تو پھر وہ ٹھیک ہے, ہی از سیئنگ ٹروتھ. کبھی کبھی یہ میٹر نہیں کرتا کہ کہاں سے پڑھا ہے یا کہاں سے نہیں پڑھا. سو کسی بات کو صرف کہنے والے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے اثر اور سچائی سے دیکھیں. کہنے والے کی حیثیت کو ایک کچھ لمحے کے لیے ہٹا کے اس کے اثر اور سچائی کو دیکھیں. سو ناٹ یٹ, سوری. Wisdom begins when ego stops trying to be the source. یاد رکھیں ایگو کو کبھی بھی کلام مقدس کے دوران, بائبل کو سنتے ہوئے,
کلام کو سنتے ہوئے ایگو کو کبھی بھی نہ آنے دیں. بیکاز پرسن ہو از اسٹینڈنگ ہیئر، پریزائڈر، پریچر، پریئر کرنے والا، وہ خدا کے کلام سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دین کیپ یور ایگو اسائڈ، لسن واٹ ورڈ آف گاڈ از سینگ. ورڈ آف گاڈ از دی میٹر. سو اطاعت، اوبیڈینس ہمیشہ کریں. جب سب کچھ واضح ہو جائے تو گو اہیڈ. we're not going to see talk verse 17. Can you move to the verse 18? Yeah, not going to talk verse 18. We will talk at verse 19. verse 19 ایسی ورس ہے کہ اس کے اوپر ہم سارا دن بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا بہت دیکھیں گے. Not Moses give you the law, and yet none of you keeps the law. Why do you seek to kill me? ایک بڑی پینفل ریالٹی ہے، یہ ایک دردناک اور سنجیدہ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ لوگ خدا کا کلام رکھ سکتے ہیں، خدا کی سچائی سن سکتے ہیں، خدا کے نظریات کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اپنی عملی زندگی میں خدا کے ہی مخالف چل رہے ہوتے ہیں. ان پریکٹیکل لائف دے آر زیرو. یہ مسئلہ صرف پہلی صدی کا نہیں تھا. دس پرابلم از ناٹ ود دا جیوز، دس پرابلم از ود دا ماڈرن چرچ، was with the modern church, and I don't know what would be the future. Did not Moses give you the law? ان کے پاس شریعت تھی، یہودیوں کے پاس مذہبی شناخت تھی، روحانی جو ہولی گریل کے وہ وارث تھے، وہ جو ہے خدا کے کلام کے پروٹیکٹر تھے، صحائف انبیاء کو جانتے تھے، خدا کا زندہ تایا ہوا کلام ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل کلام کے اپوزٹ تھے، کلام کے اگینسٹ تھے. So truth without obedience had hurried into hypocrisy and hostility towards God's Son. ان کی زندگی ہپوکریسی سے بھری پڑی تھی، اور آج بھی یہی خطرہ موجود ہے. The same people, same situation, same. Truth that is not obeyed does not remain neutral, it becomes resistance against God. لوگ خدا کے کلام کو نہ صرف اگنور کرتے ہیں بلکہ ریزسٹ کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اگنور کر دینا، ایک ریزسٹ کرنا. when somebody is preaching, saying something from the word of God, people resist it knowingly. Knowledge of scripture is not the same as obedience. کلام کا علم ہونا یا ڈگری ہونا یا استاد ہونا یا پاسٹر ہونا یا لیڈر ہونا کافی نہیں ہے، تھیولوجی پڑھے ہونا کافی نہیں ہے، اوبیڈینس ہونا کافی ہے. یعقوب کا خط دوبارہ وہ کہتا ہے، یعقوب کے خط میں واضح لکھا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے. کو طلاقیں دے رہے ہیں اور بیویاں پادریوں کے لیول پہ جا کے چرچ منسٹری کھڑی کر رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ. کیا خدا نے ان کو شریعت نہیں دی کہ طلاق نہ دینا؟ کیا خدا نے اس عورت کو شریعت نہیں دی کہ اپنے شوہر کی تابع دار رہے؟ کیا خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا؟ Is it not written in the word of God? How can somebody, teach this and proving themselves right? کس منہ سے وہ منسٹری کر رہے ہیں؟ کیا خدا نے آپ کو شریعت نہیں دی؟ بیویاں منسٹریز بھی رن کر رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، دعائیں بھی کر رہی ہیں، لیڈرشپ بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایروگنسی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کیا خدا نے ان کو نہیں کہا کہ شوہروں کے تابع رہیں؟ اس طرح کیا شوہروں کو نہیں کہا کہ بیویوں سے محبت رکھیں؟ So the danger Jesus exposed is not a lack of religion. یسوع مسیح نے lack of religion کو ایکسپوز نہیں کیا. یہودی میرے سے تو کم از کم کروڑ گنا اچھے ریلیجیس تھے، مجھے آپ کا نہیں پتا، میرے سے تو اچھے کروڑ گنا ریلیجیس تھے. پاکی پلیتی طہارت، ہیکل میں رہنا، قربانیاں چڑھانا، زبور گانا، they do everything, but lack of transformation. Jesus exposed lack of transformation in church. If you're not being transformed in a church, you are سفیدی پھیری ہوئی قبر. یہاں یہودیوں کا مسئلہ مذہب کی کمی نہیں تھی بلکہ تبدیلی کی کمی تھی. ان کے پاس طہارت، پاکیزگی، روزے سب کچھ تھے. اس لیے آئی تھنک ویمن دے آر ڈوئنگ دا، یہ لاسٹ پوائنٹ ہم اس کے بعد ختم کریں گے.
جو ہے رومنس کی اسٹڈی آپ لوگ کریں. رومنس 2 میں پال یہی بتاتا ہے, For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law will be justified. کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے, بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان سچائی سنتا ہے, لیکن جب وہ سچائی زندگی بدلنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم مزاحمت کرتے ہیں. اور یہ سوال ہر شخص کے لیے ہے. میں سب سے پہلے I'm the one, کیونکہ میں جب اس ساری شریعت کو دیکھتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں. میں پچھلے دنوں بھی آپ کے سامنے بھی یہ بات کر رہا تھا. It's very hard to follow, to walking along the Christ. کیا میں اپنے بھائی سے عملی محبت کرتا ہوں یا صرف باتوں باتوں میں محبت کرتا ہوں؟ کیا میں دعا کرتا ہوں یا صرف دعا کرنے کا کہتا ہوں؟ کیا میں واقعی بائبل پڑھتا ہوں؟ کیا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری زندگی ٹرانسفارم بھی ہو؟ کیا میں خدمت کرتا ہوں یا خدمت کرانا چاہتا ہوں؟ کیا میں کریکشن کو قبول بھی کرتا ہوں یا میں کریکشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کر سکتے ہیں. What you consistently ignore in the scriptures is what you are spiritually resisting in the God. The warning against empty religion is not mild, it's severe. Severe. یسوع نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں ایمپٹی ریلیجن کے خلاف. بہت ساری ورسز ہیں. یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, ان کے دل میرے سے دور. افسوس تم پر فقی فریسیو, اور مطلب there are so many verses. سفیدی پھری ہوئے قبریں ان کو کہا گیا. So ہم believe کہ we'll close here. There are so many points. میں ٹائم کافی ہو گیا. 3 points میں ہم کلوز کریں گے. The question is not how much scripture you carry. The question to everyone, question to Lucas and Harrison. Oh, Lucas and Nathan. The question is how much scripture you carry, but how much scriptures carries you. How much worship you do, choir, like you're doing worship. How much worships change you? Alright? سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی اونچی دعا کریں, کتنی زیادہ غیر زبان میں بولیں. سوال یہ کہ ہماری اس زبان میں مٹھاس بھی ہے کہ نہیں. میری غیر زبان میں تو میں بات کر رہا ہوں, تو کیا میری دوسری زبان میں مٹھاس ہے کہ نہیں ہے؟ میری زبان مٹھی بھی کی کہ نہیں ہے؟ اگر میں غیر زبانیں بولتا جا رہا اور میری زبان مٹھی نہیں ہے تو میری وہ غیر زبان بھی کوڑی ہے. سو ریلیجن, ڈرائی ریلیجن, Christ's teaching is all against dry religion. Be the doer of a word, not the hearer of a word. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آمین.